تو یہ واقعہ کیا ہے؟ کیسے ہوا؟ 1 منٹ کے اندر کسی چیز کو آپ نے اتنا سال لگا کے حاصل کیا ہو اور 1 منٹ میں آپ کھو دو. ابھی بھی جو ہے نا عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے. جس ٹائم اس کا ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. نکاح کے بعد سے ہم لوگوں نے نا بہت تکلیف کاٹی ہے، بہت اذیت کاٹی ہے، حد سے زیادہ. سارے غم دیکھ لیے ہوئے، پیچھے کوئی رہتا نہیں ہے. والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو کہتی ہے ابھی میری موت کا غم دیکھنا باقی ہے. ہمارے گھر میں نا ڈھولکی رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا، اس کے اوپر ٹک کر کے آواز آتی ہے. ہمارا کمبل وغیرہ کسی نے کھینچ لینا، بعض دفعہ کسی نے پاؤں پکڑ لینا. صبح ٹائم سو کے اٹھ رہے ہیں تو جہاں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. اس کی ہارٹ بیٹ بیٹھے بٹھائے اتنی تیز ہو جانی کہ لگتا تھا کہ دل پھٹ جائے گا. ہمارے دماغ میں لگتا تھا کوئی کیلے کھونپ رہا ہے. میری والدہ یوں کر کے دیکھتی ہیں اور نا یوں کر کے کہتی ہیں سلطان مجھے نا کچھ ہو رہا ہے. آدھے منٹ کے اندر نا امی فوت ہو جاتی ہیں. منگل والے دن ہمارے اوپر خاص اٹیک ہوتا تھا، باقی نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. میں آج بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دشمنوں کے اوپر بھی یہ وقت نہ آئے. انہی ہاتھوں میں فوت ہوئی تھی. مجھے تو اب لگتا ہے یہ جو میرے ہاتھ ہے نا صرف میرے پیاروں کے لیے رہ گئے ہیں، وہ میرے ہاتھوں میں جو ہے نا دم توڑے جائیں. السلام علیکم ناظرین، نیو پلس میں خوش آمدید. ناظرین فریم کی اس جانب جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے دیکھی ہوگی. یہ اپنی بیگم کی قبر پر موجود ہیں اور وہاں پر اپنے دکھ کا اور اپنے جو ہے غم کا اظہار جو ہے وہ الفاظوں کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. تمام کہانی، تمام حقیقت ہے کیا، ان سے جانتے ہیں. کچھ یہ جو باتیں ہیں، کچھ غلط باتیں بھی گردش کر رہی ہیں، کچھ مختلف چیزیں بھی گردش کر رہی ہیں، وہ تمام باتیں، تمام تفصیلات ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی سب سے پہلے تو دکھ اور افسوس، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ظاہر ہے آپ کے دکھ اور افسوس پر، اس زخم پر مرہم رکھ سکیں. تو یہ واقعہ کیا ہے؟ کیسے ہوا؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ لوگ اس غم کی گھڑی میں ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسرا یار یہ کیا ہوا ہمیں خود نہیں پتہ لگا کہ 1 منٹ کے اندر کسی چیز کو آپ نے اتنا سال لگا کے حاصل کیا ہو اور 1 منٹ میں آپ کھو دو. نہیں، ابھی بھی جو ہے نا عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. ابھی بھی جو ہے نا رات کے ٹائم جب سوتا ہوں نا تو صبح اٹھ کے یہی لگتا ہے کہ وہ ساتھ وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے عبد الرحمان نا، لگتا ہے مریم لیٹی ہوئی ہے میرے ساتھ. ابھی بھی کسی ٹائم بلے کے میں آواز مار دیتا ہوتا ہوں ہر جگہ. یعنی کہ ہر وقت جو دن گزر رہے ہیں نا، پہلے 3 دن سوگ کا قائل ہوں میں، 3 دن بعد میں نے سوگ کوئی نہیں کیا. لیکن یاد کے اوپر اختیار نہیں ہے، بالکل کوئی اختیار نہیں ہے. جس ٹائم اس کا ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے. پتہ نہیں جیسی 3 دن گزرے ہیں نا تو اس کے بعد اب نا چیزیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. اب یہ چیز ہو رہا ہے کہ یار ایک انسان نے آنا ہی نہیں ہے واپس، کہ اس نے واپس ملنا ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آنا. 3 دن تو مہمان. پہلے احساس ہو گیا تھا، وہ بتانے لگ گئی تھی آپ کو کہ کچھ میرے ساتھ ہونے لگا؟ ہاں جی، اس نے بہت سی چیزیں جو ہے نا انڈائریکٹلی بتائیں. ہم لوگوں نا یعنی کہ پچھلے جب سے ہمارا نکاح ہوا نا، نکاح کے بعد سے ہم لوگوں نے نا بہت تکلیف کاٹی ہے، بہت اذیت کاٹی ہے، حد سے زیادہ. نہ ہم نے آج تک کبھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس چیز کو ڈسکس کیا، نہ ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا. یعنی کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے نا، آپ کو کہیں سے لگے گا ہی نہیں کہ یار بلیک میجک کے فیس سے گزر رہے ہیں. ہوتا اس طرح ہے، ہم نا بیچ میں گیپ لیتے ہیں 2-3 مہینوں کا نا، ہماری طبیعت بڑی ڈسٹرب رہتی ہے. تو میرے پاس نا موبائل لے کے آتی ہے فوت ہونے سے تھوڑے دن پہلے. تو آگے کہتی ہے سلطان لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہے. تو میں نے کہا اب نا میں نے اپنی آزمائشوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، سخت امتحانات کا مقابلہ کر لیا ہوا ہے، تو اب انشاءاللہ جو ہے نا ریگولر ویڈیوز آئیں گی. کہتی نہیں یہ ہر ڈرامہ ہے، جان کے ویڈیوز نہیں بنا رہا. پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں مریم میں نے نا اس چھوٹی سی زندگی میں 25-26 سال کی عمر میں نا بہت سے غم دیکھ لیے ہوئے ہیں، سارے غم دیکھ لیے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی رہتا ہی نہیں ہے. والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئیں اچانک ہی. تو کہتی ہے ابھی میری موت کا غم دیکھنا باقی ہے. اور وہ ٹھیک اس کے 3 دن بعد فوت ہو جاتی ہے. 3 دن بعد. طبیعت خراب ہوئی تھی، ہاسپٹل لے کر گئے تھے یا گھر میں ہی؟ ہماری طبیعت خراب نہیں تھی. ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نا ہم لوگ رات کے ٹائم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. میں نکاح ہو گیا تھا یہاں پہ آ کے پرینک ویڈیو شوٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے. رات کا نا 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، سب کچھ اوکے تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. اس سے پہلے نا ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ لیکن ہم اگنور کرتے ہیں. اس طرح کی کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ شکلیں نظر آتی ہیں، کوئی لوگ نظر آتے ہیں یا چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ نا ہمارے گھر میں نا ڈھولکی رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا، اس کے اوپر ٹک کر کے آواز آتی ہے.
میری سالیہ اس کی شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں پہ ہے رسم کے نا، جس دن ولیمہ ہوتا ہے نا تو لڑکا ساتھ آتا ہے، تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں نیچے لیٹا ہوا تھا، دونوں بہنیں اوپر لیٹی ہوئی تھیں، تو وہ دونوں نا آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو نا مجھے لگتا ہے کوئی نا ان کی ساری باتیں سن رہا ہے اور آ کے نا میرے کان میں بتا رہا ہے، تو میں نا بہت خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے ان کو کہا، میں نے سوچا کہ صبح اٹھ کے ان کو بتاؤں گا کہ تم لوگ جو رات کو ساری باتیں کر رہے تھے نا، تو میں نے یا علم ہے مجھے مجھے سب علم ہے، میں کہا ان کو تنگ کروں گا، ڈراؤں گا، کا۔ تو نا وہ آخری الفاظ میرے کان میں بولتا ہے جو بھی ہوتا ہے نا، کہ تجھے اب کچھ یاد نہیں رہے گا صبح اٹھ کے، صبح اٹھ کے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے نہیں یاد کہ اس رات کیا باتیں ہوئی تھی، کیا ہوا، ہم لوگوں نے اگنور کیا اس چیز کو۔ اچھا وہ آواز کیسی ہے؟ کوئی مردانہ آواز ہے، خاتون کی ہے، کوئی ڈرونی آواز آتی ہے، کس طرح کی آواز مرد کی آواز تھی، نارمل آواز تھی، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اگنور کیا، پھر ہم لوگ لیٹے ہوتے تھے تو ہمارا کمبل وغیرہ کسی نے کھینچ لینا، بعض دفعہ کسی نے پاؤں پکڑ لینا، بعض دفعہ ہمیں پاس بیٹھا ہوا لال شیطان نظر آتا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھیں، ہم لوگ اپنے یوں کر کے بیڈ کے اوپر ہاتھ مارتے تھے، یوں کر کے ہمارے ہاتھوں میں کیلیں نکل آتی، وہ سوئیاں نکل آتی تھیں، اچھا اس طرح کر کے یوں کر کے جس طرح ہاتھ مارا جی سوئیاں نکل آئی ہیں، صبح ٹائم سو کے اٹھ رہے ہیں تو جہاں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، لال نشان پڑے ہوئے ہیں، تو پھر بھی ہم نے اگنور کیا۔ ایک دن اچانک ٹینک ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے نا، ابھی حجاب نقاب بھی کر رہی ہوتی ہے تو فٹ پڑ جاتا ہے اسے، اب جب فٹ پڑا نا تو اس کا نا سانس بالکل بند ہو گیا، تو والدہ وغیرہ سارے آئے تو انہوں نے اس کو سی پی آر کیا تو اس کا سانس بحال ہو گیا، وہ زندہ سانس بحال ہو گیا۔ اس کے بعد اس طرح ہوا، وہ ایکٹیویٹیز شدت اختیار کرتی گئی، اس کی ہارٹ شیورنگ ہونا شروع ہو گئے، میرے بھی ہارٹ شیورنگ ہونا شروع ہو گئے، اس کی ہارٹ بیٹ بیٹھے بٹھائے اتنی تیز ہو جانی کہ لگتا تھا کہ دل پھٹ جائے گا، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جانی، شدید سردی کے اندر نا یوں کر کے پسینے ٹپک رہے ہوتے تھے میرے، شدید سردی کے اندر یہاں سے یہاں تک چل کے جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا کو چل لیا ہوا ہے، تو مریم نے بہت پیک کاٹی، ہمارے دماغ میں لگتا تھا کوئی کیلے کھونپ رہا ہے، ہم لوگ سی ایم ایچ ہاسپٹل سے ہم لوگوں نے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، ڈاکٹر کیپٹن شزیب صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ ہمارے سبسکرائبر نکل آئے تھے، انہوں نے ہمارے اے سے لے کے زیڈ تک سارے ٹیسٹ کروائے، پھر میں خود گورنمنٹ امپلائی ہوں، میں نے کارڈیالوجی سے سارے ٹیسٹ کروائے، پھر اس کے بعد وہ دماغ کا جو ہاسپٹل ہے جنرل ہاسپٹل شاید، وہاں سے سی ٹی اسکین وغیرہ ہر چیز کروائی، سب کچھ نارمل آیا، اچھا بیماری کبھی ٹریس ہی نہیں ہوئی، تو تو پھر روحانی علاج کی طرف کبھی؟ تو ہمیں نا باقیوں نے کہا کہ نا یہ دیکھتے ساتھ ہی جو ہمارے قریبی تھے انہوں نے کہا یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ جنات جادو والا مسئلہ ہے، ہم نے کہا اچھا جی، تو ہم دونوں نے اس چیز کے بہت پکے تھے کہ ہم لوگ نا اس کالے جادو میں ان چیزوں میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ اس کے اندر کھب کے رہ جائیں، ہمارا ایمان تھا اور ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک نا، ان سب چیزوں کے 2 مہینوں بعد نا سب سے پہلے میری والدہ کا انتقال ہوتا ہے، رمضان کا دن تھا، پہلا روزہ تھا، میں اور وہ سحری کر رہے ہوتے ہیں، ہماری صرف چائے رہ جاتی ہے، چائے ہماری یوں کر کے رکھی ہوتی ہے، میری والدہ یوں کر کے دیکھتی ہیں اور نا یوں کر کے کہتی ہیں سلطان مجھے نا کچھ ہو رہا ہے، میں ان کو پیچھے لٹاتا ہوں، میں کہتا ہوں امی آپ کلمہ پڑھو، آپ امی وہ یعنی کہ اپنا پڑھنا شروع کرتی ہیں، وہ ٹھیک میرے خیال سے آدھے منٹ کے اندر نا امی فوت ہو جاتی ہیں، اسی ٹائم مجھے پتہ لگ جاتا ہے امی فوت ہو جاتی ہیں، اتنی دیر میں باقی سب کو بلاتا ہوں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، میری ہاسپٹل جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اب والدہ فوت ہو گئی، سب نے مجھے کہا یار یہ نا تیرے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اس کو تو چیک کروا، ہم نے پھر اگنور کیا کہ باذن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر ایک دن اس طرح ہوتا ہے کہ مریم کی ہارٹ بیٹ نا بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، پھر میں کہتا ہوں یار کہ میں نے ایک چیز کھو دی ہوئی ہے، دوسری میں کھونا نہیں چاہتا، ہم لوگ نا اپنا روحانی علاج شروع کرواتے ہیں، جب ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں نا تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا اس سے پہلے میرا ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، والدہ کے بعد نا 1-1.5 مہینے بعد میں ٹرین کے نیچے آ جاتا ہوں، 25-26 لوگ مرے تھے، میں اکیلے اس میں بچا تھا، یہ گڑی شو میں ہوا تھا یہ حادثہ رات کے ٹائم، تب بھی میں نے اگنور کیا، پھر جب اس کی طبیعت تھوڑی سی بگڑی نا تو میں فوراً سے میں نے نا اپنا علاج شروع کروا دیا، ہم روحانی علاج کے لیے گئے، انہوں نے فوراً بتایا، انہوں نے کہا یار بیٹا آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، جس کی زد میں آپ کی والدہ بھی آئی ہیں اور آپ کی بیگم بھی اسی زد میں ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا علاج شروع کروں گا لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر آنے سے روکا جائے گا، آپ کا دل نہیں چاہے گا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ نے علاج نہیں چھوڑنا،
ہم لوگوں نے اپنا علاج شروع کروایا اللہ کا نام لے کے, اور ہمیں دنوں میں فرق پڑا کیونکہ ہم مینٹلی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے. ابھی بھی جو ہے نا میری زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی ہے, مجھے دکھنا کم ہو رہا ہے. اچھا, کوئی یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کون ہے جو کالا جادو کروا رہا ہے, یا کسی کے ساتھ کوئی, یا اپنے کوئی ایسی جگہ پہ, کسی ایسی جگہ پہ گئے تھے جہاں نہیں, اپنے قریبی ہی ہوتے ہیں پیارے بھائی. اب آپ دیکھو نا, آپ کو باہر والا آپ کسی کے اوپر سوچو گے جا کے, اتنا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کے اوپر کچھ کروائے. تو جب ہم ان کے پاس گئے نا, تو انہوں نے ہمارا علاج شروع کر دیا. ہم بہت جلدی جو ہے نا ریکور ہو گئے. تو ہم نے علاج چھوڑ دیا دونوں نے رضامندی سے نا. تو اس کے بعد نا منگل والے دن ہمارے اوپر خاص اٹیک ہوتا تھا. باقی نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, یعنی وہ ہمارے لیے اتنی نارمل ہو گئی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہی بن گئے ہیں. جو چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں نا, یہ ہماری فیملی کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں, ہم اس کو اگنور ہی مارتے تھے. تو منگل والے دن نا ہم دونوں کی طبیعت اتنی شدید خراب ہوتی ہے, اتنی شدید خراب ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے نا انہیں فون کرتے ہیں معالج کو ہمارے. وہ کہتے ہیں ان کے اوپر کپڑا ڈال دو وائٹ, میں پڑھائی کر رہا ہوں 11 منٹ تک, کپڑا نہیں ہٹانا. وہ پڑھائی کرتے ہیں, ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب نا ہم اگلے دن نا شرم و شرمی جاتے ہیں, تو نا وہ ہمیں بہت بولتے ہیں کہ بیٹا تمہیں میں نے کہا تھا نا, تمہاری وجہ سے مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے, میں تمہارا علاج نہیں کروں گا. پھر اللہ ان کے دل میں رحم ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا اب میں آپ کا دوبارہ علاج شروع کر رہا ہوں, لیکن آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, اگر اب آپ نے علاج چھوڑا تو آپ دونوں میں سے ایک بندہ صرف میرے پاس آئے گا. ہم پھر اپنا علاج شروع کرواتے ہیں اور ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کی کیا وجہ, دل نہیں کرتا تھا یا کیا, جایا نہیں جاتا تھا؟ اصل نا ہم لوگ مینٹلی طور پہ بہت 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 زیادہ مضبوط تھے دونوں ہی, اور دونوں ایک دوسرے کی طاقت تھے. اللہ کے اوپر ہی ہمارا یقین تھا, ہے اور رہے گا کہ جادو نہیں کچھ کر سکتا جب تک باذن اللہ نہ ہو. تو ہم لوگ نے, ہمیں یہ چیز بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی تھی. مثال کے طور پہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں نا, بیٹھے بیٹھے اگر ہمیں بخار ہو گیا تو کالے جادو کی وجہ سے ہوا ہے, کہیں ٹھوکر لگ گئی کالے جادو کی وجہ سے ہوا. تو اس چیز سے ہم بہت اریٹیٹ ہوتے تھے. اس وجہ سے نا ہم اس چیز سے بھاگتے تھے کہ یار کیا کر لے گا, کتنا کو کیا کر سکتا ہے اور مزید. تو اس وجہ سے پھر رضامندی سے ہم نے علاج چھوڑا. اس کی آپ رحم دلی یہ دیکھیں کہ وہ اتنے صاف پاک دل کی تھی کہ ہمیں نا انہوں نے وظیفہ دیا. انہوں نے بولا کہ سورہ کوثر پڑھنی ہے آپ نے اتنے دن تک, اتنے ٹائم کے لیے. اگر آپ اتنے ٹائم کے لیے پڑھو گے نا, جتنی آپ تکلیف کاٹ رہے ہو نا, یہ تکلیف ان کو واپس پہنچے گی جادوگروں کو نا, اور جو کروا رہے ہیں ان کے اوپر. میں اپنی 21 دن کی نا پڑھائی پوری کرتا ہوں, وہاں پہ نا ایک حادثہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں میں نے تیرے لیے 21 دن کی پڑھائی پوری کی ہے, تو 21 دن کی پڑھائی پوری کر. اس نے 10 دن کری, 11ویں دن چھوڑ دی. اس نے کہا میں نہیں چاہتی ان کا کسی اور کا کوئی نقصان ہو. پھر ہمیں انہوں نے نا مرغیاں دی. انہوں نے کہا گھر میں آپ نے نا جانور لا کے رکھنا مرغا, اور روز آپ دونوں نے نا غسل کر کے یا وضو کر کے نا صرف پانی کی چند چھینٹیں اس کے اوپر پھینکنی ہے. ہم نے پھینکنا شروع کری. پہلے دن مرغا لائے, اگلے دن مر گیا. پھر مرغا لائے 2 دن بعد مر گیا. پھر مرغا لائے 3 دن بعد مر گیا. اب جو مرغا لائے نا, ہم نے اس کے اوپر 3-4 دن نا پانی پھینکا تو وہ نا ڈاما ڈول یوں کر کے ہونے لگ پڑا. اب وہ ڈاما ڈول ہو رہا ہے تو ہم دونوں شرارتیں بھی بہت کرتے تھے. میں نے کہا مریم اگر ہم نے آج اس کے اوپر پانی پھینکا نا تو یہ مر جائے گا. کہتی ہے چل آج پانی پھینک کے نہیں دیکھتے. میں کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. میں نے پانی نہیں پھینکا, اگلے دن وہ فٹ ہو گیا, بھاگا پھر رہا ہے, فٹ ہو گیا, بھاگا پھر رہا ہے. اس کے بعد میں کہا چل اب جو ہے نا ہم اپنے یہ 21 دن پورے کر لیتے ہیں. کہتی نہیں, پہلے 3 مرغوں کی جان ہم لے چکے ہیں, اب میں نے اس کی جان نہیں لینی, میں نے کوئی پانی نہیں پھینکنا. وہ مرغا آج بھی ہے, مرغا آج بھی ہے, نہیں پھینکا اس نے. وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتی تھی کہ وہ دعا کرتی تھی اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے. اچھا, کچھ چیزیں ہیں ظاہر ہے نیگیٹو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, یہ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ فیم لینے کے لیے یا اس طرح کی باتیں, اور حتیٰ کہ میں تو ایک دیکھ رہا تھا پوسٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ابھی آپ کی بیگم حیات ہیں لیکن آپ ویوز پانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. تو کچھ ان کے لیے ظاہر ہے ایک انسان پہلے اتنا زیادہ غم میں ہو, دکھ میں ہو, اور اس طرح کی چیزیں سامنے آنا پڑنا, اس چیز کا کوئی مجھے دکھ افسوس تو نہیں ہے. سب سے پہلے لوگوں کی مینٹیلٹی ہے, پازیٹیو لوگ بھی ہیں, نیگیٹیو لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ نیگیٹیو کمنٹ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں آج بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دشمنوں کے اوپر بھی یہ وقت نہ آئے. میں نے کبھی اپنی پرسنل لائف, اپنی بیماری, لوگ ہمیں کہتے تھے بھائی آپ اس کو کیش کرو, ہاسپٹل جاتے ہو ولوگ بناؤ, یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی ڈلیوری بھی ہو رہی ہو تو وہ ولوگ بنا رہا ہوتا ہے. کہتے تھے یار ہم کیوں اپنی بیماری شیئر کریں, میں پاگل ہوں, میری بیگم بیمار ہے اور میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ولوگ بنا رہا ہوں.
میری غیرت کے خلاف ہے. ہماری یہ شادی ہوئی تھی 3 تاریخ کو, ہم نے اس کی ویڈیو بنا کے نہیں ڈالی کہ پرائیویٹ ایونٹ ہے. آج تک میں نے کبھی اس کمرے کی ویڈیو نہیں ڈالی. یہ ہم نے 3 تاریخ کو ہمارا کمرہ پورا تیار ہوا تھا. ہم صرف یہاں پہ 5 دن رہے ہیں. 11 دن بعد مریم فوت ہو گئی تھی. 11 دن بعد, اور انہی ہاتھوں میں فوت ہوئی تھی. مجھے تو اب لگتا ہے یہ جو میرے ہاتھ ہے نا, صرف میرے پیاروں کے لیے رہ گئے ہیں. وہ میرے ہاتھوں میں جو ہے نا دم توڑے جائیں بس. اللہ پاک آسانی آپ کے لیے پیدا کرے. اچھا یہ بتائیں ابھی کیا کنڈیشن, ابھی کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ابھی بھی کچھ نظر آتا ہے یا ابھی بھی ویسے ہی بدھ والا دن جو ہے مشکل دن ہوتا ہے؟ اب جو ہے نا یہ چیز ہے, پہلے مجھے ڈر رہتا تھا, اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے. میرے پاس کھونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جتنی ظلم کی کوئی انتہا کر سکتا تھا نا, وہ کر گیا ہوا ہے. یقین کریں کر گیا ہوا ہے. اب صرف جو ہے نا جو باقی فیملی ممبرس ہیں ان کے لیے, صرف ان کے لیے میں اپنے آپ کا تھوڑا بہت علاج میں جاری دوبارہ کروایا. نہیں ابھی محسوس آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ آپ کو جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو سرخ شیطان نظر آتا ہے, یا اس طرح کی چیزیں ابھی بھی نظر آتی ہیں؟ ہاں جی, سب کچھ نظر آتا ہے, اسی طرح ہی ہے. منگل ابھی آپ دیکھیں میری آنکھیں, میری زبان, میرا سر پھڑتا ہے, لگتا ہے کوئی کیلے کھوب رہا ہے یوں کر کے. اس ٹائم بھی ابھی یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں؟ ہاں جی, تھوڑی دیر بعد. ابھی تو صرف آنکھیں اور دماغ میں درد شروع ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد, یعنی کہ میرے ساتھ جو بیچارہ سو رہا ہوتا ہے وہ ساری رات ڈر کے نہیں سوتا. مجھے تو عادت ہو گئی بھی ہے. اب اپنے آپ کو ہوا میں اتنا اڑتا ہوا دیکھا, اپنی بیگم کو ہوا میں اتنا اڑتا ہوا دیکھا ہوا. اب ہم بولا بھی نہیں جا رہا میرے سے نا اس ٹائم. ناظرین بالکل سلطان اور مریم کے آپ نے اکثر ولاگز اور ایسی چیزیں اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوں گی, لیکن یہ جو ایک کہانی ہے, یہ جو ایک بات ہے, یہ جو ایک داستان ہے, یہ ظاہر ہے آپ پہلی دفعہ امید ہے سن رہے ہیں. اگر آپ بتائیں یہ سب چیزیں ہم لوگ ڈسکس کرتے, پبلک کو بتاتے, تو ہمارا کیا بننا تھا؟ مذاق, تماشا. ہم لوگوں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا, اور بنتا بھی نہیں تھا. کل سے بالا تر چیزیں تھیں. پہلے مثال کے طور پہ ہم کسی کے منہ سے سنتے بھی تھے تو ہم بھی اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے, یار یہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا ہے, یا ایسی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, اچھا جو شخص آپ کہہ رہے ہیں ظاہر کر رہا ہے قریبی ہے, تو اس کی کوئی وجہ بھی آپ جانتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کی لالچ ہے, یا کوئی حسد ہے, یا کیا وجہ؟ ذاتی انا کا مسئلہ ہے. اپنے اوپر نا وہ کچھ چیزیں لے گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی عزت بیزتی کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے. بس یہ چیز ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے پیچھے. ایک حسد ہے. تو آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو بھی طے کریں, ختم کریں؟ اگر میں نے ان سے رابطہ کرنے کے لیے کوشش کی کہ بھائی یہ جان چھوڑ دو, تو یہ شرک ہو جائے گا. یعنی کہ آپ نے کالے جادو کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. وہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں کالے جادو کے آگے گھٹنے ٹیکوں, یا ان کو کہوں کہ مجھے معاف کر دو, چھوڑ دو. نہیں, ان کو سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے. ہماری بھی ریسنٹلی ویڈیوز ہیں جن کے ہم نے کوئی 8-10 ویڈیوز کے ذریعے دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. ہم نے ان کو پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ جو ہے نا پیچھے ہو, جو اللہ کی رضا کی خاطر میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا. زندگی میں کبھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے یہ کیا تھا, اللہ کی رضا کے لیے پیچھے ہو جو. لیکن وہ نہیں ہوئے, ان کی مرضی. چلیے سلطان بھائی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. جی ناظرین بالکل آپ نے سلطان بھائی کی کہانی سنی. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.